الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ آج ہم قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک سورۃ العصر، جس کے بارے میں آپ پہلے کئی دفعہ سن بھی چکے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کئی لوگوں کو سنا بھی چکے ہوں گے، اس پر انشاءاللہ مختصر سی تذکیر اور یاد دہانی کا ہم معاملہ کرتے ہیں۔ یہ مختصر ترین صورتوں میں سے بھی ایک صورت ہے اور ابتدائی ترین صورتوں میں سے بھی ایک صورت ہے اور جامع ترین صورت ہے قرآن مجید کی۔ یعنی کہ قرآن مجید آپ سے مجھ سے چاہتا کیا ہے، اس کا اصل پیغام کیا ہے آپ کے میرے کے لیے، ہمارے نوجوان کے لیے، بوڑھے کے لیے، بچے کے لیے، بڑے کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، کسی گورے کے لیے، کسی کالے کے لیے، کسی کے لیے بھی قرآن مجید کا اصل پیغام ہے کیا؟ وہ مختصر ترین الفاظ میں ان 3 آیات پر مشتمل اس چھوٹی سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے، جسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کرنا، وہ والا معاملہ ہے۔ ذرا اس کا ترجمہ پہلے ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقین کرو کہ انسان بہت بڑے خسارے میں ہے، ایک ایسے خسارے میں جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، صالح عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور مل جل کر زور و شور سے زندگی کا مشن بنا کر حق بات کی تاکید کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور مل جل کر زور و شور سے زندگی کا مشن بنا کر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ذرا آپ اس کا جو سادہ ایک ترجمہ ہے وہ ہمارے سامنے جو مفہوم رکھتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت جو تمام انسانوں کا رب، آقا، مالک، خالق ہے، وہ بیان کر رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو یہ 4 کام کریں، نہیں تو سارے خسارے میں ہیں۔ یہ ہے اس کا اوورال جسے کہتے ہیں نا مغز یا لیسن۔ اب اس کا جو اصل سبق ہے نا آپ کے میرے لیے وہ کیا ہے کہ پہلے سب سے تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ وقت جو تیزی سے گزر رہا ہے، یہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ ہم اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ ہمیں میسر ہے یہاں وہ ہمیشہ رہنا ہے، نہ اچھا نہ برا۔ جو ہمارے ساتھ کوئی برا فرض کرے ہو رہا ہے جسے ہم برا سمجھ رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی آزمائش کا معاملہ ہے یا ہمیں کوئی نوازا ہوا ہے، یہ سارا ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ یہ سب تیزی سے گزر رہا ہے اور الٹیمیٹلی انسان نے اپنے انجام تک پہنچنا ہے۔ اب وہ انجام کیا ہے؟ وہ صرف موت نہیں ہے، موت تو وہ انجام ہے نا جس کو ہر مومن کافر جانتا ہے، بات سمجھ رہے؟ ہر مومن کافر جانتا ہے، لیکن وہ صرف موت نہیں ہے بلکہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اور پھر کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا، یہ ہے ایک بڑا انجام جو ہم سب کا ہونے والا ہے۔ اس پورے پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ذرا اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت قسم اٹھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو یہ 4 کام کریں۔ اب وہ 4 کام کیا ہیں اس کی تفصیل دیکھنے سے پہلے یہ جو شروع میں اللہ تعالیٰ کا ایک زوردار انداز ہے نا بات کا، تھوڑا سا ذرا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے سب سے تو جو آیت ہے بڑی خوبصورت سی اور چھوٹی سی ایک، وہ ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی بات کہیں تو بڑی زوردار ہے، اللہ قسم اٹھا رہا ہے آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جب قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے نا وہ گواہ ہے اس بات پر، اس حقیقت پر جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ جو بات کہہ رہے ہیں نا وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بات غلط تو ہو نہیں سکتی، وہ تو ہے ہی ٹھیک، لیکن تمہیں اگر نہیں بھی پتا نا تو اس کو پتہ ہے جس کی مثال دی جا رہی، جس کی قسم دی جا رہی۔
تو کیا مطلب ہے کہ تیزی سے گزرتا ہوا جو زمانہ ہے، یہ عصر کا جو مفہوم ہے یہ بڑا خاص ہے، تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ، جس طرح برف تیزی سے بگڑ رہی ہو، عصر کے بعد سورج تیزی سے ڈھل رہا ہو، جس طرح ہماری زندگیاں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، اور آج کے دور میں تو واقعی وقت کے گزرنے کی جو تیزی ہے اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں اگر ہم کریں تو، اگر ہمیں تھوڑی سی حس بیدار ہو تو۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اگر سوچے کہ آج اس کی کتنی عمر ہے، ٹھیک ہے، اب یہ جو میں نے بھی آپ سے کہا ہے نا کہ آج اس کی کتنی عمر ہے، یہ جب میں نے پہلی دفعہ کہا تھا اور جب میں نے دوسری دفعہ کہا ہے، اس کے درمیان میں بھی وقت کافی گزر گیا تھا، اور ابھی تک جو ہے میں بول رہا ہوں بھی وقت گزری جا رہا ہے، اور ایک ایک لمحہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، جو باہر سے آواز آ رہی ہے آپ کے اپنے اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، باہر ٹریفک چل رہی ہے، اسلام آباد میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کراچی میں، آگے سمندر میں کشتیاں ہیں، بحری جہاز ہیں، فضا میں ہوائی جہاز ہیں، پوری دنیا اس وقت چل رہی ہے، پھر زمین ہے کہ وہ گھوم رہی ہے، کہیں صبح ہو رہی ہے، کہیں شام ہو رہی ہے، کہیں دوپہر ہو رہی ہے، بہت سے لوگ مر رہے ہیں، بہت سے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کتنوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، کتنوں کے گھر میت اٹھ رہی ہے، یہ پورا ایک دم زندگی جو ہے نا وہ آگے سے آگے چل رہی ہے ایٹ دس مومنٹ آف ٹائم، جبکہ ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ بس ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے بجے ہوئے ہیں، نہیں، پوری کائنات جو ہے وہ تیزی سے اپنے پورے سفر کر رہی ہے، آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے، اور پھر زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور باقی سارے سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں، اور پھر سورج اپنے کسی مرکز کے گرد گھوم رہا ہے، اور پوری کائنات جو ہے وہ سفر میں لگی ہوئی ہے، ہر شے اپنے مدار میں تیر رہی ہے، یہ پورا ایک سفر ہے، پورا یونیورسل سفر ہے، اس میں آپ اور میں جو ہیں وہ موجود ہیں، یہاں کھڑے ہیں، تو یہ بہت اہم فیلنگ ہے، اگر ہم اس کو پہلے سب سے تو فیل کریں، اگر انسان اس کو فیل کرنا شروع کر دے، جیسے جیسے اس کا احساس بڑھتا چلا جائے گا نا، جیسے جیسے وہ حساس ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے ہی اس کی جب بے حسی ختم ہوگی تو اسے پھر بڑی چیزیں نظر آئیں گی، بڑے حقائق اس کے سامنے کھولیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بھی حقیقتیں کھولے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وقت کی قسم اٹھائی گئی، وقت ویسے ہی بڑا قیمتی اہم، اور پھر تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی قسم اٹھا کر ہمیں اس کے تیزی سے گزرتے ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ تو آپ کا میرا خسارے سے نکلنے کا پہلا جو ذریعہ ہے نا، پہلی جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ پہلے سب سے ہم اس وقت کو محسوس کریں۔ جو بندہ اس وقت کو محسوس ہی نہ کرے گا کہ وقت گزر رہا ہے، اس نے وہ چار کام تھوڑی کرنے ہیں جو آگے آ رہے ہیں، اس نے اپنے آپ کو خسارے میں محسوس نہیں کرنا، اس نے تو سمجھنا جو چل رہا ہے بس مست چل رہا ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے۔ پہلے اس بات کو محسوس کریں انسان کے وقت تیزی سے گزر رہا ہے، پھر اگلی آیت دیکھیں، ان الانسان لفی خسر، یقین کرو کہ انسان بہت بڑے خسارے میں۔ اب جب کسی چیز کے ساتھ الف لام لگتا ہے نا تو اس کے دو مفہوم پیدا ہو جاتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ کسی اسپیسیفک کی بات ہو رہی ہے، کسی اسپیشل کی بات ہو رہی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ کسی اسپیشی کی بات ہو رہی ہے، اسپیشل اور اسپیشی دو الفاظ بڑے خاص ہیں، یا ہوتا ہے کسی اسپیشل کی بات ہو رہی ہے، یا کسی ایک کوئی اسپیشل ہے جس کا ساروں کو پتا ہے، اس کا اشارہ کر کے بات ہو رہی ہے اس کی، یعنی کہ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک خاص انسان ہے، اللہ تعالیٰ اصل میں اس کا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انسان ہے نا وہ خسارے میں ہے۔ جبکہ دوسرا پوائنٹ اس کا کیا ہے، دوسرا اسپیکٹ کیا ہے کہ پوری نوع انسانی، پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ یہ دونوں اسپیکٹ آپ کے میرے لیے بڑے ضروری ہیں، اور یہ الف لام کا جو کنسپٹ ہے نا وہ اس صورت کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے، اس لیے اس کو ذرا اپنے ذہن میں نا پکا بٹھا لیں۔ اس الف لام کے کنسپٹ نے العصر میں آنا ہے، اسی نے الانسان میں آنا ہے، اسی نے پھر آگے الحق میں آنا ہے، سب چیزوں میں اس نے آنا ہے، تو اس کو ذرا دھیان سے اپنے ذہن میں پکا لیں کہ الف لام جب آتا ہے، ال جب آتا ہے تو اس کے یہ دو اسپیکٹ آتے ہیں۔ اب ایک تو ہے کہ پوری نوع انسانی خسارے سے دوچار ہے، اور ایک وہ جو اسپیسیفک ہے نا، وہ جو اسپیشل ہے، وہ کون ہے بھلا؟ غور کریں، وہ میں ہوں جو یہ قرآن پڑھ رہا ہے، جو یہ سورت پڑھ رہا ہے نا، وہ ہے اصل۔ ایک تو ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ پوری نوع انسانی خسارے سے دوچار ہونے والی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کیا ہونا چاہیے بندے کو اپنے اوپر، میں وہ جو نفسا نفسی قیامت والے دن آنی ہے نا بندے کے اوپر، جس دن اس نے اپنے بیوی بچوں سے بھاگنا ہے، ماں باپ سے بھاگنا ہے، وہ نفسا نفسی اسے یہاں اندر ایک فیل آنی چاہیے کہ میں گیا، میں تے گیا، یہ ایک فیل ہے جو انسان کو آنی چاہیے، ان الانسان لفی خسر، دونوں اسپیکٹ سامنے رہنے چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں
کہ انسان خسارے میں ہے، اس کو کہنے کے اور بہت سے سادہ سے انداز ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی زوردار انداز سے کہا یقین کرو کہ بے شک انسان واقعی بہت بڑے خسارے میں ہے۔ اب یہاں جو فی خسر ہے نا، خسر میں ہے خسارہ۔ خسارہ کیا ہوتا ہے بلا؟ کاٹا، نقصان، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں بھی آپ ذرا غور کریں کہ الف لام کا نہ لگنا یہ خاص مفہوم بتا رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فی خسرن نکرا آنا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایسے خسارے میں جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ یو کین ناٹ امیجن آف، I cannot describe to you، میں اس کو بیان ناقابل بیان خسارہ ہے، ناقابل فہم خسارہ ہے، تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا اتنا بڑا خسارہ ہے وہ۔ اگر بندہ اس خسارے پر غور کرنے لگے تو اس کی عقل دنگ رہ جائے، اس کی عقل بے بس رہ جائے کہ اتنا بڑا ایشو ہے، اتنا بڑا خسارہ ہے جس سے انسان دو چار ہو رہا ہے۔ آپ ذرا اس کو غور کریں کہ ایک تو ہے نا کہ تمام جو جاندار ہیں ان کو اپنی زندگی کی رمق باقی رکھنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ جانور بھی ہے تو اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ایگزسٹنس کے لیے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر انسان ہے، اس کو صرف اپنی جسمانی ضروریات کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنی نفسیاتی ضروریات بھی اس کے ساتھ لگی ہیں۔ مثلا جانور جو ہے اس کو اس بات کا افسوس نہیں ہوتا کہ میرے بچے نے آج صبح اٹھ کے میرے سے صحیح طرح بات نہیں کی، کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے، انسان کو ہوتا ہے۔ جانور کسی سے محبت کرتا ہو تو وہ اس سے بے رخی برتے تو جانور کا دل نہیں ٹوٹ جاتا۔ بات میں دل ٹوٹنا، انسان کا دل ٹوٹ جاتا، روٹ جانا، یہ جو مسائل ہیں یہ سارے کس کے ہیں؟ یہ نفسیاتی مسائل ہیں نا، یہ انسان کے مسائل ہیں۔ بے عزتی محسوس ہونا یہ انسان کا مسئلہ ہے۔ یہ سارے مسائل جو ہیں وہ انسان کے ساتھ لگے ہیں، اور یہ تو دنیا کے ہیں۔ آخرت کا وہ بڑا خسارہ اس کو اگر انسان سمجھے تو پھر انسان وہی پکار اٹھے جس طرح حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا، کاش میں ایک پرندہ ہوتا چہچہاتا ہوا، کھاتا پیتا اور مر جاتا، کوئی مجھے دوبارہ زندہ کر کے یہ نہ پوچھتا بتاؤ کیا کر کے آئے ہو۔ یہ ہے اصل فیلنگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جواب دہی کا جو احساس ہے نا کہ قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ جواب نہ دیا جائے، بتاؤ جی عمر دی تھی کہاں گزاری، جوانی دی تھی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کتنا علم حاصل تھا، اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ جواب دہی کا جو احساس ہے نا، یہ بہت بڑا احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے۔ تو کتنا بڑا ڈائلاما ہے جس سے انسان دوچار ہو رہا ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے کیا معاملہ ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آپ یقین کریں بھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار وہ جو چار باتیں ہیں وہ تو ابھی تک شروع نہیں کی، اتنا ٹائم لگایا، لیکن آپس کی بات میں بتاؤں آپ کو، یہ جو شروع پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زور ڈالا ہے نا، اگر انسان کو یہ بات کلک ہو جائے نا، وہ خود حساب لگا لے کہ اسے نکلنا کیسے، خود تلاش کر لے۔ اگر فرض کریں آج کے درس سے آپ اور میں خود بھی یہ سبق حاصل کر لیں نا کہ یار سارے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، یہ سبق اگر حاصل ہو جائے نا، پھر کیا کرنا چاہیے وہ ہم اس آدھے گھنٹے کے بعد خود بھی تلاش کر سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بندے کی نیت ہو جائے گی نا، تلاش کر لے گا، کتابیں بھری پڑی ہیں، مواقع سامنے موجود ہے۔ اصل مسئلہ ادھر مارا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، یہ ساری باتیں بندہ سمجھ جاتا ہے، کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا، یہ ہے اصل فیصلہ جس پہ انسان اڑ جاتا ہے، جس پہ انسان پھنس جاتا ہے۔ اب مجھے ذرا بتائیے، آپ میں ہم میں سے کس کو نہیں پتا کہ کیا چیزیں ٹھیک ہیں کیا چیزیں غلط ہیں؟ پتا نہیں ہمیں، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ یہ ہے مسئلہ۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں باتوں کا پتہ ہی نہیں، بڑے ہم معصوم نہیں، ایسی بات نہیں ہے، باتوں کا ہمیں سارا پتا ہے۔ جتنا نہیں پتا ان کا یہ بھی پتا ہے کہ وہ پتا کیسے چلنی ہے، یہ تو پتا نا، تو پوٹینشلی تو پتا ہی ہوا نا، آپ بائی آپشن تو پتا ہی ہوا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پتا کرنا بھی ہے کہ نہیں، اور کرنا بھی ہے کہ نہیں، یہ زندگی نہیں گزرنی چاہیے تھی۔ زندگی آپ کو گزار دے یا آپ نے زندگی گزار کے آگے اگلی زندگی کے لیے کچھ کرنا ہے، یہ ہے اصل فیصلہ جو آپ کو مجھے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اگر انسان کو پلے پڑ جائے نا، جس شخص کے پلے یہ بات پڑ جائے گی نا کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور میں نے نقصان سے بچنا ہے، وہ شخص تر جائے گا۔ جس گھرانے کے اندر سے بات اتر جائے کہ وہ گھر پورا بحثیت مجموعی یہ محسوس کرے کہ ہم نے وقت کا ضیاع نہیں کرنا، ہم نے وقت کو استعمال کرنا ہے اچھے مقصد کے لیے اور آگے بڑھنا ہے،
ہم نے ٹائم پاس نہیں کرنا، ٹائم کل نہیں کرنا، وہ آگے نکل جاتا ہے۔ جس معاشرے میں یہ بات آ جائے، جس جماعت میں یہ بات آ جائے کہ ہم نے وقت ضائع نہیں کرنا، وہ آگے نکل جاتی ہے۔ جس قوم میں یہ بات آ جائے، جس ملک میں یہ بات آ جائے، جس نیشن میں یہ بات آ جائے، وہ بھی آگے نکل جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ، آگے پھر رستے نکل آتے ہیں۔ رستے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بڑے کھول کے رکھے ہیں۔ اب اس رستے کو جو یہاں ایکسپلین کیا، اب اس پر آ جائیے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے۔ تو پہلی شرط بلا کیا ہے کہ انسان ایمان لے کر آئے۔ اچھا ایمان لانا کیا ہوتا بلا؟ سادے الفاظ میں کہ تو مان لے، ایسا ہی ہے نا، مان لے۔ اب ماننے کی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس صورت کے موضوع کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو انسان سے کیا کہا جا رہا ہے، کیا مانے وہ؟ تو پہلے تو یہ ماننے کہ ہاں وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور میں خسارے سے دوچار ہونے والا ہوں، پہلے اس کو تو مانے نا، پھر اگلی کوئی اور بات مانے گا۔ پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ اچھا اسے نکلنا کیسے ہے، اس سے نکلنا کیسے ہے، خسارے سے بچ کر کامیابی میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ یہ جو سوال ہے اس کے مختلف جواب ہوں گے۔ اس کا اپنا ذہن کوئی جواب دے گا، اس کا دوست کوئی جواب دے گا، قبیلے کا سردار کوئی جواب دے گا، محلے کا چودھری کچھ اور کہے گا، لیکن ایک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے، ایک ان کا جواب ہوگا کہ اگر تمہیں اس خسارے سے نکلنا ہے، فلاح و کامرانی حاصل کرنی ہے، تو اس کا نسخہ یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اب وہ یہ سارے سوالوں کے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، سارے جواب اس کے سامنے ہیں، ان سارے جوابات میں سے کس جواب کو وہ مان لیتا ہے، کس شخص پر اعتماد کر کے وہ اس کی بات کو حق تسلیم کر کے اپنی گردن اس کے سامنے لے جاتا ہے، یہ ہے اصل اس شخص پر ایمان لانا۔ تو جب کوئی نبی پر ایمان لے کر آتا ہے، رسول پر ایمان لے کر آتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الایمان تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نام ہے تصدیق کرنے کا ہر اس شے کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو آپ دیکھیں نا، زندگی گزارنے کے مختلف طریقے سامنے ہیں، زندگی میں کامیاب ہونے کے مختلف آئیڈیاز اور پلانز سامنے موجود ہیں، ہر ایک کے سامنے موجود ہیں۔ ایک پلان وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں ایمان سے اصل مراد کیا ہے کہ وہ شخص جو اس پلان کو مان لے، اس گر کو اور اس جواب کو مان لے کہ ہاں انسان اگر خسارے سے نکل سکتا ہے تو اس رستے سے جس رستے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ پہلے سب سے تو وہ اس بات کو تسلیم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اس کو ایک تو ہے نا زبانی کلامی کہہ دینا، ایک ہے دل سے اس بات کو تسلیم کرنا، اپنے دل کے اندر یقین پیدا کر لینا۔ جب یقین پیدا ہو جاتا تو کیا ہوتا بھلا؟ مجھے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک 2-3 بسیں ہوں، ایک بس آپ کو کہے کہ میں آپ کو اسلام آباد لے کے جاؤں گی، دوسری کہ میں آپ کو لے کے جاؤں گی، ان میں سے آپ ایک پر اعتماد کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے سستے میں لے کے جا رہا ہے اور یہ مجھے جلدی پہنچائے گا، یہ وہ اپنے فائدے آپ دیکھتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے جلدی پہنچنا ہے اور آپ نے کہا کہ بھائی یہ ذرا جلدی پہنچاتا ہے، میں اس پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ اب اگر آپ کو اس پر پورا اعتماد ہے تو پھر وقتی طور پر اگر آپ کو دوسری بس آگے بھی جاتی دکھائی دے رہی ہے نا ساتھ والی سڑک سے، تو آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ نہیں، میں نے پوری طرح چونکہ اعتماد کیا، غور و فکر سے اس کے معجزات کو دیکھتے ہوئے، اس کے کردار کو، صادق اور امانت کو دیکھتے ہوئے اب میں نے اس پر اعتماد کیا ہے۔ اب مجھے وقتی طور پر چاہے یہ نظر آئے کہ وہ ساتھ والی گاڑی آگے نکل گئی، میں پیچھے رہ گیا، نہیں، اس کی سڑک آگے کھائی میں ختم ہونے والی، اس کی سڑک نے اسے آگے کھیتوں میں اتار دینا، واحد یہ سڑک ہے جو آگے پار لگائے گی۔ اب وہ سارے رستوں کی مثال ذرا سامنے لے ہیں کہ سارے رستے آڑے مطلب کہ آڑی ترچھی لکیریں ہیں، درمیان میں ایک صراط مستقیم ہے جو سیدھا منزل تک لے کے جانے والا ہے۔ یہ یقین کر لینا کہ مجھے پھر چاہے نظر آئے کہ نہیں وہ دیکھو اس نے جھوٹ بول کے زندگی گزارنا شروع کی تو وہ تو آگے نکل گیا، کیونکہ مجھے تو کہا تھا کہ جھوٹ بولیں گے تو خسارہ ہوگا، سچ بولیں گے تو خسارے سے نکلیں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے جھوٹ بول کے وہ کامیاب ہو گیا؟ ہاں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ ابھی دیکھنا آگے ہوتا کیا ہے، ابھی آگے دیکھنا ذرا، ابھی منزل کے قریب جا کے پتا چلے گا، اسے خود پتا چلے گا او یہ تو میں اور کسی کو کامیابی سمجھ رہا تھا، حرام کما کے کوئی آگے نکل گیا تو تمہارا دن میں یہ نہ آئے کہ وہ تو آگے نکل گیا۔ نہیں، یقین رکھنا اس بات پہ۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ زبان سے تو ہم کہہ دیتے ہیں، ہم سارے ہی کہتے ہیں، ساری حدیث پر، ساری آیات پر ہم ایمان لاتے ہیں نا،
ہم تسلیم کرتے ہیں نا کہ ساری حدیث ہی ہماری فلاح و کامرانی کا ضامن ہے، یہ ساری آیات ہی ہماری فلاح کا اصل ہمیں پلان دیتی ہیں. ہم نے زبان سے تو کہہ دیا نا، لیکن کیا دل میں اس میں یقین رہتا ہے؟ جو میں نے مثال دی ہے سامنے آ رہی ہے نا، جب کوئی ان احکامات سے منہ پھیر لیتا ہے اور دنیا میں ظاہری طور پر ہمیں ترقی کرتا نظر آتا ہے، تو کیا ہمارا دل کیا کہتا ہے؟ وہ چنگا رہ گیا، یہ دل کہتا ہے. یہ ہے اصل سوال. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ والا یقین نصیب فرمائے کہ ہمیں ظاہری طور پر ایمان کے رستے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے رستے میں کوئی نقصان بھی پیش آئے تو ہم اس پر اعتماد رکھیں. یہ اصل بات. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ والا ایمان نصیب فرمائے. اب پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ایمان انسان کے دل میں ہو جائے پورا یقین والا. اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ عامل الصالحات. پھر وہ نری خیالی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی جو تھاٹ ہے، اس کی جو آئیڈیالوجی ہے، وہ اب اس کے عمل میں سامنے آتی ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے. اور عمل پتہ کس کو کہتے ہیں؟ عمل کہتے ہیں اس کام کو جو کوشش کے ساتھ کیا جائے، نیت کے ساتھ کیا جائے، جس میں انسان تھکے. عاملۃ ناصبہ، قرآن میں آتا ہے نا، تھکے مارے آئیں گے، وہ تھکے آ رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تھک جائیں راستے میں. ایک ہوتا سادہ سا عمل کرنا، بات سمجھ رہے، پارٹ ٹائم جاب کے طور پر، اسٹپنی کے طور پہ، وہ والا نہیں. دبا کے محنت کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں دبا کے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا اب ذرا غور کریں، کچھ لوگ ہیں کہ وہ محنت کرتے ہی نہیں. جو بندہ محنت کرتا ہی نہیں نا، اس کا مطلب ہے اسے وقت کے تیزی سے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہے. اگر اسے وقت کے تیزی سے گزرنے کا احساس ہوتا تو وہ دبا کے محنت کر رہا ہوتا. اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس رستے پہ کر رہا ہوتا. جس رستے کو وہ سمجھتا نا کہ فلاح و کامرانی کا یہ رستہ ہے، اس رستے پہ وہ دبا کے محنت کرتا. اگر اس کا یہ نظریہ ہے کہ دولت سے میں نے فلاح و کامرانی حاصل ہونی ہے، وہ دولت حاصل کرنے میں دبا کے محنت کرتا. کسی کا یہ نظریہ ہے کہ مجھے شہرت مل جائے تو میں خسارے سے بچ سکتا ہوں، وہ شہرت کی خاطر دبا کے محنت کرتا، لیکن کرتا دبا کے محنت، پھر وہ سستی نہ اس کے اوپر آتی. تو جو بندہ سست ہے نا، وہ تو بندہ سمجھے کہ وہ العصر سے آگے آیا ہی نہیں. بات سمجھے، وہ العصر سے آگے ہی نہیں آیا. جو بندہ سست ہے، کام کا نکاج کا، دشمن اناج کا، وہ والی تو بات ہی نہیں ہے نا. ہاں اب بات ہو رہی ہے ان محنت کرنے والے، مشقت کرنے والے لوگوں کی. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمل جو تم نے کرنا ہے نا زندگی میں، آگے سے آگے بڑھنے کی جستجو کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، وہ کس طرح ہونی چاہیے؟ عمل صالح ہونا چاہیے، نیک عمل ہونا چاہیے. نیک عمل کیا ہے؟ جس کا تمہارا دل خود اندر سے کہتا ہے، تمہاری فطرت، تمہارا قلب کہتا ہے کہ یہ حق بات ہے اور یہ ناحق بات ہے. پہلی تو دلیل تمہیں اندر سے ملتی ہے، فتویٰ لے لو اپنے دل سے. اور دوسری بات کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، وہ ہوتی ہیں جو ڈیفینیشن ہوتی ہیں عمل صالح. سنت جو ہے نا وہ ڈیفائن کر دیتی ہے عمل صالح کو. تو عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ سنت کے خلاف نہ ہو. اگر کوئی عمل سنت کے خلاف ہے، اندر سے جتنی مرضی آوازیں آ رہی ہیں، سمجھ لیں اندر کا سافٹ ویئر کرپٹ ہوا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اندر کے سافٹ ویئر کو باہر کے جو پیرامیٹرز ہیں سنت کے، اس کے ساتھ میچ کرتے رہنا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سنت کا صحیح جو علم اللہ تعالیٰ نے محفوظ حالت میں آپ کے میرے تک پہنچا دیا، قرآن مجید آپ کے میرے تک پہنچ گیا. اب اگر ہمارے اندر سے کچھ غلط قسم کی خواہشات بھی آ جاتی ہیں نا، تو سمجھ جائیں کہ یہ بیماری کی علامت ہے. اس کو باہر سے کمپیئر کرتے رہیں. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ انسانی جسم میں ایچ بی کتنی ہوتی ہے، انسانی جسم میں ایچ بی کتنی ہوتی ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اپنے خون کا ٹیسٹ کروں، جتنی ہو میں کہوں یہ انسان کی ایچ بی ہوتی ہے. این ممکن ہے کہ وہ صحیح ایچ بی ہو، کیا خیال ہے؟ زیادہ چانس تو یہی ہے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے انیمیا ہو، مجھے خون کی کمی ہونی چاہیے کوئی 12 سے 16، تو میں اگر فرض کریں نکالوں 10 یا 8 تو میں کہوں اتنی ہونی چاہیے. تو میں پھر فیصلہ کیسے کروں گا کہ بھئی یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ بتائیں ذرا. لیبارٹری میں آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لیبارٹری میں ایک پیشنٹ کی ویلیو ہوتی ہے اور ایک ساتھ اس کے کیا ہوتا ہے؟ ریفرنس ویلیو دی ہوتی ہے کہ اس سے کمپیئر کر کے دیکھیں. ایسے ہی ہے نا؟ تو ایک یہ تو میری اپنی نکل آئی نا، وہ ریفرنس ویلیو کیا ہے جس سے میں نے میچ کر کے دیکھنا ہے؟ اور ریفرنس ویلیو سنت ہے. اس بات کو ذرا سمجھے عمل کے اعتبار سے. سنت کیا ہے؟
اور ریفرنس ویلیو ہے جس سے میچ کر کے ہم نے دیکھنا ہے. اپنی ویلیو کو ہم نے ریفرنس نہیں قرار دے دینا. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ جو ریفرنس ویلیو ہے نا وہ ہے اصل ریفرنس, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کے اور میرے لیے اصل ریفرنس. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلے سب سے انسان ایمان لے کر آئے اور پھر اپنے دبا کے محنت کرے کس رستے پر؟ اس رستے پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دکھایا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ہے نا کہ ایسے کرو ایسے نہ کرو, فرض اس پر لگائے ہیں, جو حرام چیزیں اس سے رکنے کا کہا ہے وہ اس پر پوری طرح کاربند ہو. اور یہ اصل بات ہے. دیکھیں میں یہاں درس دے رہا ہوں, آپ یہاں درس سن رہے ہیں, لیکن اگر ہم نے زندگی میں اپنی کچھ ایسی چیزیں جاری رکھی ہوئی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کا پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس پہ تو پھر آگے جستجو ہونی چاہیے نا پتہ کرنے کی. جس طرح اگر مجھے نہیں پتا کہ میری ایچ بی کتنی ہے تو میں پتہ کراؤں گا نا, میرے اندر جستجو ہوگی اس کی. کیا خیال ہے؟ ہم کتنا ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, میں کوئی ٹیسٹ نہ کرا لا, میں کتنا ہم اپنے جسم کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اتنا ہم اپنے کردار کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں, اپنی اخلاق کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ یہ جو میں نے اس سے رویہ اختیار کیا ہے یہ رویہ ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ جو میں نے اس کو ریئیکشن دیا ہے یہ ریئیکشن ٹھیک تھا کہ نہیں, اس کو میں میچ کروں کہیں سے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریفرنس دیا ہے جو اس کے مطابق ہی ہے یا اس کے خلاف ہے, کوئی اونچ نیچ تو نہیں ہو گئی, اعتدال کے رستے سے ہٹ تو نہیں گیا, کوئی انتہا پسندی کی طرف بات تو نہیں چلی گئی. یہاں تک کہ آپ اندازہ کریں اپنے جسم کے بارے میں تو ہم کیا کرتے ہیں, جب ویلیو اپر لمٹ کے پاس بھی جا رہی ہے نا تو ڈاکٹر سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اہل ودی تو نہیں لیکن ویکھو ذرا اتنے آ گئی ہے. اتنا ہمیں ٹینشن ہوتی نا, کیا ہمیں اپنے اخلاق اور کردار کے بارے میں بھی ایسے ہوتا ہے؟ یہ ہے اصل سوال. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک ہے ایمان لانا اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اپنے عمل کو درست کرنا. تو عمل درست کرنے کے اعتبار سے جو جو چیزیں آج ہمارے اختیار میں ہیں, آج ہمارے علم میں ہیں, جو چیز علم میں بھی ہو اختیار میں بھی ہو, اگر انسان اس کو نہ کرے آگے رستے بند ہو جاتے ہیں. یہ میں اپنے آپ کو سبق دینے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ سب بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ جس چیز کا ہمیں علم بھی ہے اختیار بھی ہے, اگر ہم نے اس پہ قدم نہیں اٹھا رہے دروازے بند ہو جاتے ہیں. پھر ہدایت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اتنی نعوذ باللہ سستی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے پاس علم بھی ہو اختیار بھی ہو آگے بڑھنے کا اور وہ نہ بڑھ رہا ہو, اسے ریجیکٹ کر رہا ہو عملی طور پر, اور وہ پھر بھی زبردستی اسے دے دے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا, اسے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اگلی بات پر آتے ہیں کہ ایک تو ہے کہ خود آپ نے ایمان لے آئے اور اپنے عمل کو بھی درست کرنے کی کوشش کی, کیا یہاں بات ختم ہو جائے گی؟ نہیں, اگلی بات ہے اصل ذمہ داری بڑی. اب اگلی ذمہ داری جو ہے وہ ہے تواصو بالحق. یہ بڑی خوبصورت الفاظ ہیں. ذرا پہلے تو اس بات کو سمجھیں. ایک تو ہے نا حق کا سادہ مفہوم, پہلے اس کو ہی ذہن میں رکھیں. حق بات, ٹھیک, اس کی وصیت کرنا. تواسو کہتے ہیں باہم ایک دوسرے کو وصیت کرنا. پہلے تو اس میں ایک بات یہ آ گئی کہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک کام کرنا. وصیت کیا ہوتی ہے ذرا غور کریں. وصیت کب کرتا کوئی بندہ؟ جب کوئی بندہ فوت ہونے لگتا ہے تو وصیت کرتا نا. اچھا, اب جب کوئی بندہ, آپ اپنے ذہن میں نا ایک پکچر لے کر آئیں کہ ایک بندہ ہے وہ فوت ہونے لگا ہے, وہ اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کو وصیت کر رہا ہے. کبھی ہماری نظر سے ایسا پریکٹیکلی لائیو تو چیز نہیں نکلی ہوگی ایسی, کبھی فلموں وغیرہ میں ہی دیکھا ہوگا, نہیں تو اصل میں کبھی ہمارے سامنے شاید مشکل ہی ہے ایسا وقت کبھی ہم نے دیکھا ہو, نہیں تو وہ ساری عمر یاد رہ جاتا نا. اگر فرض کریں آپ میں سے کسی نے کسی کو واقعی دیکھا ہو وصیت کرتے, مرتے ہوئے آخری لمحات میں اس نے کسی سے کچھ کہا ہو, آپ ساری عمر وہ سین بھولیں گے؟ نہیں بھولیں گے نا. تو پہلی بات پتہ کیا ہے کہ وصیت کرنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایسے اگلے سے بات کریں اگلا بھولے نہ پھر گل, انہوں ساری عمر گل یاد رہے کہ گل ہوئی سی. یہ ہے اصل بات, پہلی تو یہ ہے نا. دوسری سمجھے کہ کس زور اور کس جسے کہتے ہیں وہ جذبے کے ساتھ وہ بات کرنے والا بات کرے گا. وہ ایسے ہی کہے گا کہ مننے لگے کہ اچھا میں تمہارے پھر تو فارغ ہو کے کام کر لینا, پھر ایسا کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ صرف انفارمیشن دے گا. ایک بندہ ہے مرنے لگا ہے, وہ بتانے لگا اپنے بچوں کو کہ میری فلاں جگہ دولت پڑی ہے, تو وہ صرف بتا دے گا ویسے کہ فارغ ہو کے دیکھ لینا, کوئی نہیں گل نہیں سیریس. وہ اس وقت کیا بات کرے گا جو انتہائی سیریس ہے, انتہائی تاکید کے ساتھ وہ بات کرے گا اور ایسے زور سے کرے گا کہ اگلے کو لگ پتا جائے, ایک دفعہ اس کے دل میں اتر جائے, نقش ہو جائے اس کے اوپر, ساری عمر بھول نہ سکے. یہ ہوتی وصیت. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, یہ ہم نے شاید کبھی نہ کی ہو. اگلی بات کیا ہے
اگر فرض کریں ایک بندہ ہے ساری عمر اس نے خود تو یہ کام کیا نہیں، خود اس نے ساری عمر ایک خاندان تھا اس سے اس نے کوئی تعلق وغیرہ قائم نہیں کیا اور ہمیشہ کہتا رہا کہ ان کے ساتھ ویہار اچھا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ لین دین نہیں کرنا چاہیے. اس کے بچے ساری عمر یہی سنتے رہے کہ ہمارے ابا جی کیا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ لین دین نہیں کرنا چاہیے، اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. یہ دھوکہ دیتے ہیں بندے کو. مرتے مرتے آخری سانس میں بابا جی کہہ جاتے ہیں کہ بھئی وہ اس خاندان سے نا لین دین شروع کرنا اور اپنا سارا کچھ اس خاندان کے ساتھ ہی لگا دینا. اس کے بچے بابے کی بات کو سیریس لیں گے؟ اور کریں ذرا فیل کریں، اپنے اوپر طاری کریں، سوچیں گے یار لگتا ہے موت کے آثار کی وجہ سے نا بابا جی شاید سٹیا گئے ہیں. ایک ہی گل ہوئی، ساری عمر تو وہ یہ کہتے رہے، اب یہ کہہ رہے ہیں. تو کیا مطلب ہے؟ وصیت کے ساتھ عمل کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. بندے کا عمل تو ہو ساری زندگی کچھ اور، منہ سے وہ کہتا پھرے، پھر جتنا مرضی زور لگا کے کہہ لے، جب اس کی پشت پہ اس کا اپنا عمل نہیں ہے، اپنا کردار نہیں ہے، اگلوں کے اوپر اس کا اثر نہیں ہو سکتا. سیدھی سیدھی بات ہے. تو وصیت میں کیا ہے؟ اپنی پوری زندگی کا ایک نچوڑ ہوتا ہے. ایک بندہ ہو جس نے ساری عمر اپنی زندگی ایک مشن میں صرف کی ہو، مرتے مرتے وہ اپنے بچوں کو وہ مشن سونپ کے جائے، آپ بتائیں وہ یاد رہے گا کہ نہیں یاد رہے گا؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو وصیت کا مطلب کیا ہوا؟ مرتے دم تک کسی کام پر کاربند رہنا، اور پھر مرتے وقت اگلے کو یہ پورا زوردار انداز سے تاکید کرنا، نصیحت کرنا اس بات کی کہ تم بھی مرتے دم تک اس بات پہ قائم رہنا. یہ ہوتی ہے وصیت، یہ ہوتی ہے وصیت، یہ ہوتا ہے تواصو. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایسے زوردار انداز سے اپنی زندگی کا مشن بنا کے. اور یہ جو تواصو ہو گیا سادی وصیت کی بجائے باب مفعلہ ہو گیا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ زور و شور سے بازوؤں میں جیسے کہتے ہیں نا ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، سیسا پلا ہوئی دیوار بن کر زور و شور سے مشن بنا کے ایک کام کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کام کرنا کیا ہے. ابھی تو دیکھا نا کہ کرنا کیسے، ہم کرتے کرنا کیا ہے. تواصوا بالحق، الحق کی وصیت کرنا. یہاں بھی کیا لگ گیا؟ الف لام. تو الف لام جب لگ جائے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو اسپیکٹ ہوتے ہیں، یا اسپیشل یا اسپیشی. ایسے ہی ایسا ہی ہے نا. اب دونوں کو دیکھ لیتے ہیں. اسپیشل سے کیا مراد ہے؟ کوئی اسپیشل حق ہے جس کی ایک دوسرے کو وصیت کر کے جانا. وہ حق کیا ہے؟ ذرا سوچئے. وہ حق ہے جو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اصل تو وہ ہے، ٹاپ پر تو وہ ہے، باقی سارے حق اس کی ڈیفینیشن کے مطابق ہوں گے. ایسا ہی ہے نا. سب سے اوپر تو وہ حق ہے. لیکن یہ جو حق ہے نا کہ جملہ حق، اسپیشی پورے حق، کہ کسی بھی طرح کا کوئی حق ہو نا اس کی وصیت کر گزرنا، یہ ہے بڑی مشکل بات. یہ ہے حق کا مفہوم بڑا وسیع ہو جاتا ہے اس سے. کیا مطلب؟ چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑا حق اس کے زمرے میں آ جاتا ہے. مثلا ایک بندہ ہے، اس نے کسی کے پیسے لیے ہیں، دبا لیے ہیں، واپس نہیں کر رہا، آپ اسے جا کے کہتے ہیں نا کہ اس کا حق دے دو، یہ بھی حق ہے. میاں بیوی کا جھگڑا ہے، میاں بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا، مار پیٹ رہا ہے، چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، اس کے گھر والے بیٹھے آرام سے چپس کھا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ان کا پرسنل میٹر ہے، ہم کیا کریں. میں تو نہیں مارتا نا اپنی بیوی کو. مطلب اسے نہ سمجھانا، نہ اسے وصیت کرنا، نہ اسے بات کرنا، ظلم ہوتے دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہمارے گھروں میں مسئلہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ بتائیں نا، مسئلہ ہے کہ نہیں مسئلہ؟ یہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہونا، کیسے مسئلہ حل ہو جانا ہے؟ یہ بل پاس کرنے سے ہو جانا، قانون پاس کرنے سے ہو جانا. آپ غور کریں نا. ابھی ریسنٹلی یہ قانون پاس کیا گیا کہ والدین کے حقوق کے لیے ایک بل پاس کیا گیا کہ والدین کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتے. بڑا خوش آئند، ہم نے تعریف بھی کی، لیکن ہمارے صدر صاحب نے ایک بڑی چبھتی ہوئی بات کہی. واقعی حق بات تھی، کڑوی تھی لیکن حق بات تھی. انہوں نے کہا ہمارا معاشرہ اس قدر گر چکا ہے کہ ہمیں اس طرح کے قانون پاس کرنے پڑے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالیں نا. حد ہو گئی. یہ اب قانون آپ سے یہ کام کروائے گا، آپ کے اندر حص مر گئی، معاشرہ مر گیا. یہ اصل بات. ہم سارا کچھ ڈال دیتے قانون پہ. آپ کی اپنی اس کدھر گئی ہے؟ حق کی خاطر کھڑے ہونے کی، حق کی خاطر عمل کرنے کی، اس کی خاطر ڈٹنے کی، سامنے آنے کی، کدھر گئی آپ کی اس؟ یہ ہے اصل چیز. تو جملہ حقوق، ایک بندہ ہے وہ دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، اس کے جتنے حقوق العباد ہیں وہ بھی، اور جتنے اللہ کا حق ہے وہ بھی، سارے حق جو ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں. اب ذرا آپ غور کریں. میں نے تو میاں بیوی کی مثال دی نا، آپ مالی معاملات کی میں نے مثال دے دی، اسی طرح سیاسی معاملات کی.
فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا سوچا؟ کوئی بات نہیں، میں تو فرعون کے گھر میں پلا ہوں نا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں نا، مجھے تو ایک خاص لائف سٹائل ملا تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ سوچا انہوں نے۔ اور کریں، جب وہ آئے فرعون کے سامنے تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہمارا حق ہمیں دو، میرا حق مجھے دو کہہ رہے تھے، یا کیا کہہ رہے تھے؟ ان بندوں کا حق انہیں دو۔ ذرا آپ غور کریں، ایک ہے اپنے حق کی خاطر کھڑے ہونا، اور ایک ہے اس سے آگے بڑھ کر دوسروں کے حق کی خاطر کھڑے ہونا۔ یہ دو درجے ہیں۔ غلام جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ تو بالکل ہی مرا ہی ہوتا ہے نا، وہ تو اپنے حق کے لیے بھی نہیں کھڑا ہوتا، اللہ معاف کرے۔ اقبال کہتا ہے وہ تو نرا، جسے کہتے ہیں انسان کے لانے کے لائق نہیں، جس کو اپنے حق کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، اپنی حق تلفی پر بھی وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا تقدیر کا بہانہ کر کے سر نیوا کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ ایسے بندے سے تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ اس سے اگلا سطح کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے حق کے لیے تو پورا زور لگائے، لیکن دوسرے کے حقوق اس کے سامنے نہ ہو۔ یہ ہے اصل بات۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حقوق کا بھی خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کے حقوق کی بھی، اور دوسرے کے حقوق کو اپنے حقوق پر ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اصل بات۔ اچھا، اس سے اگلی بات کیا ہے؟ ایک ہے کہ ایک بندہ اپنے بھی حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، دوسروں کے بھی حق کے لیے بھی آواز اٹھا رہا ہے، لیکن جو وہ اپنا حق سمجھتا ہے اس کے لیے آواز اٹھا دیتا ہے۔ اور کریں، وہ سمجھتا ہے میرا یہ حق ہے، حالانکہ اس کا حق ہوتا نہیں۔ بات سننے، وہ کہتا ہے میرا حق ہے، اظہار رائے کے نام پر کیا کچھ ہوا ہے، ابھی یہ ریسنٹلی ہوا ہے نا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا حق ہے، کہتے ہیں نا، ننگے لوگ مارچے زبان نکالتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا حق ہے، حالانکہ ان کا حق تو نہیں ہوتا۔ تو ایک بندہ ہے وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے جبکہ وہ اس کا حق نہیں ہوتا، ایک بندہ ہے وہ دوسروں کے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہوتا ہے جبکہ وہ دوسروں کا حق نہیں ہوتا۔ تو اس سے سوال یہ پیدا ہوا کہ حق کو ڈیفائن کون کرے گا؟ کون بتائے گا کہ اس کا کیا حق ہے؟ بتائیں ذرا، وہ کون بتائے گا؟ بات کہاں آ گئی؟ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ جو الحق ذات ہے، اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا نا کہ یہ حق ہے، اس حق کی ڈیفینیشن کو منوان تسلیم کر کے اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس ڈیفینیشن کے مطابق حق کے لیے آواز اٹھانا۔ نبی نے جو بتایا کہ تمہارا حق ہے، اس کے لیے آواز اٹھاؤ۔ تمہارا جو اسلامی حقوق کا تصور ہے اس کو سامنے لے کر آنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ عورت کی وراثت کے لیے آواز اٹھاؤ، لیکن جتنی شریعت نے دی ہے اس کے لیے اٹھاؤ۔ یہ دونوں چیزیں، ایک طبقہ جو اٹھاتا ہی نہیں، دوسرا کہتا نہیں عادی کیوں ہے۔ یہ مسائل ہے نا، بات سمجھیں کہ نہیں؟ تو حق کے لیے آواز اٹھانا اور اس حق کے لیے اٹھانا جو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے متعین کیا ہے، یہ ہے اصل بات، اصل کام کرنے کی ضرورت۔ اور جب تواصل بالحق اگر صحیح معنوں میں ہو نا، کہ جو بھی حق ہو، چاہے وہ میرے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو، میرے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو، میرے قوم قبیلے کے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو، میری اپنی جماعت اپنے مسلک کے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو، میں نے حق بات کہنی، چاہے اپنے پرائے بیگانے سارے میرے خلاف کیوں نہ ہو جائیں، میں نے حق بات کہنی۔ جب بڑا مشکل کام ہے بھائی، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام۔ جب انسان واقعی حق بیان کرتا ہے نا، تو اس کے اپنے ساتھیوں سے بھی اسے بعض اوقات باتیں سننی پڑ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈٹ کے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حق ہے وہ حق ہے۔ تو ہم، میں نے میاں بیوی کے حقوق کی بات کی تھی، اسی طرح معاشی لین دین کی بات کی، اسی طرح کوئی شخص ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی طبقہ ہے، اس نے کچھ لوگوں کے حقوق دبا لیے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھانا کہ ان لوگوں کا حق انہیں دو، ان لوگوں کے اوپر تم زبردستی حاکم بن کے نہیں بیٹھ سکتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی سنت، یہ ہے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کے کلمہ حق کہنا۔ یہ اصل مشکل کام، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے، حق تو کڑوا ہوتا ہے، الحق مرون، مخالفت تو ہوتی ہے، تشدد بھی ہوتا ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں، مذاق اڑایا جاتا ہے، باتیں بنائی جاتی ہیں، پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، سازشیں کی جاتی ہیں خلاف، ذات پر، کردار پر بہانے اور ہیل و بہانوں سے حملے کیے جاتے ہیں، جھوٹے حملے کیے جاتے ہیں، کردار کشی کی جاتی ہے۔ جب ان ساروں پر کوئی شخص ڈٹ کے دکھا دیتا ہے، اگلا لمحہ کیا آتا ہے؟ مار پیٹ شروع ہوتی ہے۔ سیرت میں یہی نہیں ہوا سارا کچھ؟ ذرا اپنے ذہن میں ساری سیرت لے آئیں، پھر مار پیٹ شروع ہوتی ہے، ظلم و تشدد شروع ہوتا ہے، ڈنڈے مارے جاتے ہیں، لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں، رگڑا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے، کیا کیا کچھ نہیں کیا جاتا، ننگا کر کے، برہنہ کر کے شہید تک کر دیا جاتا، کیا جاتا کہ نہیں کیا جاتا؟ اور آج کے دور میں دیکھیں، اس زمانے میں تو چیزیں اور تھی نا، آج کے زمانے میں اگر دیکھیں آپ، اس کے بارے میں غلط افواہیں اڑائی جاتی ہیں،
غلط پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، غلط اس کی خبریں اڑائی جاتی ہیں، اس کی غلط جو ہیں وہ آڈیوز ویڈیوز لیک کی جاتی ہیں، غلط اس کی بنا کے اس کے گھر والوں کو دکھائی جاتی ہیں. کیا کیا کچھ نہیں آج ہوتا. حق کے اگر راستے میں آنا ہے تو سارا کچھ اپنے ذہن میں رکھو، سارا کچھ ہوگا. پھر بڑا مشکل راستہ ہے، لیکن الصبر، ڈٹ کے کھڑے ہونا، ثابت قدمی سے، استقامت سے کھڑے ہونا ہے. اور جس طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کا پورا پیغام دکھایا، وہ پوری سیرت کیا ہے؟ صبر ہی ہے پورا، اسی کے مختلف مراحل ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں، صبر ہی پورے مراحل. وہ تمام مرحلوں سے گزرتا ہے، یہاں تک کہ حق و باطل کے مارکے تک آنا پڑتا ہے. 313 کے ساتھ بھی 1000 کے سامنے ڈٹنا پڑتا ہے، اپنے 70 شہید بھی کروانے پڑتے ہیں، پورے مدینے کا گھیراؤ ہو جاتا ہے اور ہوتا ہے کہ سرنڈر کر دو نہیں تو ہم ساروں کا قتل عام کر کے جائیں گے. پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندقیں کھودنی پڑتی ہیں، لیکن ڈٹنا پڑتا ہے، صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اپنے اخلاق اور کردار کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہوتا. دوسری بات دیکھیں، فتح بھی نصیب ہو جاتی ہے، پورے شہر پہ قبضہ بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی انتقام کی آگ میں اندھے نہیں ہو جانا ہوتا، صبر سے کام لینا ہوتا ہے. ایک صبر تھا جب 70 شہید کروا کے صبر کیا، اور ایک صحابہ کا صبر کیا تھا؟ فتح مکہ پر جو صحابہ نے صبر کیا، پی گئے اپنے غصے کو، معاف کر دیا. تھوڑا صبر تھا یار، یہ صبر ہوتا ہے، سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب انسان آگے بڑھتا ہے. آخری بات آج کی، یہاں صبر کرنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، اور کریں یہاں ایسا تو وہی نہیں رہا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ہم نے صالح اختیار کیا اور حق بات کی، وصیت کی اور صبر کیا. نہیں، بات کیا آ رہی؟ صبر کی وصیت کرنا. بھائیو یہ بات نہ دھیان سے سنیں، عام طور پہ ہم اس کو مس کرتے ہیں، سوئے ہوئے بھی جاگ دیں. عام طور پہ ہم اس بات کو مس کرتے ہیں، ہم تواصل صبر کو صرف صبر کرنا سمجھتے ہیں. نہیں، یہ صرف خود صبر کرنا نہیں ہے، یہ اپنے ساتھیوں کو کہنا بھائیو ڈٹے رہو، پریشان نہ ہونا، حوصلہ رکھنا، منزل قریب ہے، ہمت نہ ہارنا، جاگتے رہنا، شعور کی آنکھ رکھنا، اخلاق اور کردار سے پیچھے نہ ہو جانا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھروسہ رکھنا، اپنے اس مشن کی کامیابی پر بھروسہ رکھنا. اس دنیا میں نہ صحیح، آخرت میں صحیح، اس کا نتیجہ نکل کر رہے گا. ہماری نسل میں نہ صحیح، اگلی نسل میں صحیح، اس کا نتیجہ نکل کے رہے گا. بھائیو حق کی خاطر ڈٹنا، لوگوں کی مخالفت سے، ان کے تشدد سے، ان کی فوجوں سے، ان کی آنیوں جانیوں سے گھبرانا نہ، ڈٹ کے رہنا. یہ اصل جو آپ کو میرے اندر آج کمی ہے. ہم میں سے ہر بندہ لیدا لیدا صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ صبر لیدا لیدا کرنے والا کام نہیں ہے، سمجھے اس بات کو. لیدا لیدا صبر نہیں ہو سکتا. تیز بہاؤ پانی کا ہو نا تو ایک اکیلا بندہ جتنا بھی ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، کتنا وہ کھڑا ہو جائے، اس میں راستہ کیا ہے کہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے. یہ ہے اصل بات. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے حق کے راستے میں ایک دوسرے کو جوڑ کے رکھنا ہے. جب ہمارا ایک ساتھی ہمیں محسوس ہو کہ تھوڑا پیچھے ہو گیا، آپ میرے بارے میں محسوس کریں، یار ڈاکٹر صاحب درس تو بڑے اچھے دیتے تھے وہ، لیکن آج کل محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا ان پر زیادہ غالب آ گئی اور ذرا شہرت کے چکر میں، دولت کے چکر میں زیادہ اس طرح ہو رہا ہے. آپ کے پاس دو راستے ہوں گے. ایک یہ کہ آپ دل ہی دل میں سوچیں ہاں بڑے دیکھے ہیں مدرس، دیکھا نا دس دیتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، دیکھا کیا ہوتا ہے. دوسرے بھی کسی بندے سے کہیں میں نے ایک مدرس دیکھا ہے ایسے کرتا. ایک آپ کے پاس یہ راستہ ہوگا. دوسرا راستہ ہوگا آپ دل کی نرمی اور دل کی گرمی کے ساتھ میرے پاس آتے ہیں، میری اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سیدھے راستے میں مشکلات تو آتی ہیں، قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں، ڈٹ کے رہیے گا، ہمت نہ رہیے گا. یہ ہے تواصل صبر. کیا ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ یہ اصل مسئلہ. ساتھی آؤٹ آف کنٹیکٹ ہوا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، آج کل دنیا غالب آ گئی اس میں، بس ایسے ہی ہے نا یار، پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں. آج کل اتنے ہوں آج کل کیا کرتا، گالی نہیں سنتا. کبھی ہم نے وہ وصیت والا سینس سمجھے نظر، دوبارہ جو میں نے کہا تھا، زوردار انداز سے دل کی نرمی اور گرمی کے ساتھ اگلے کو پورے ایسے بات کرنا کہ اگلے کے دل میں اتر جائے، ایسے صبر کی بات کیجیے. یہ اصل بات. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم آج یہ کام نہیں کر سکیں گے نا تو جس نسل میں یہ باری آئے گی، ہماری نسل میں باری آئے نا، جس نسل میں بھی یہ باری آئے گی نا کہ جب وہ اہل حق اہل باطل کے سامنے ہوں گے، تب بھی جب وہ اپنے کو مرتا دیکھیں گے، اپنے کو شہید ہوتا دیکھیں گے، تب بھی پھر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ ہی جائے گا اگر آج ہم صبر نہیں کر پائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نہ صرف خود صبر کریں بلکہ صبر کی وصیت کریں،
صبر کی تلقین کریں، ایک دوسرے کو ہمت دلائیں، جی دلاتے رہنا ہے، آپ نے مجھے، میں نے آپ کو، آپ نے ایک دوسرے کو، ہم سب نے ایک دوسرے کو، یہ ہے اصل کام۔ جب یہ کریں گے تو یہ پورا جو گروہ ہوگا نا، اب ذرا غور کریں، پیچھے کیا کہا تھا انسان خسارے میں ہے، اور آگے کیا کیا، آگے جمع کے سیغے میں ساری بات آ گئی، مطلب وہ لوگ جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، تواصل بالحق کریں، تواصل بالصبر کریں، یہ جو جمع کا صیغہ ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اب اس کے نتیجے میں یہ جو پورا ایک گروہ وجود میں آئے گا، ایک معاشرہ وجود میں آئے گا۔ پہلے سب سے کیا ہوگا، افراد مل کر ایک جماعت، اور جماعت ایک معاشرہ کریٹ کرنے کی کوشش کرے گی۔ جب وہ معاشرہ کریٹ ہوگا پھر وہ ایک ریاست بنانے کی کوشش کرے گی، پھر وہ پوری جملہ انسانیت کو اس خسارے سے نکالنے کی کوشش کرے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہم جو امت مسلمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بنائی ہی ایسی امت تھا نا، جو پوری نوع انسانی کے لیے نکالی گئی تھی، اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پوری انسانیت کو خسارے سے نکالنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے، پہلے اس انسان کو خسارے سے نکالنے کی کوشش کریں۔ پہلے اس انسان کو خسارے سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ کوشش کرنے والے سارے مل کے زور لگا کے ساروں کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔